اسلام آباد میں نیلامی ہوئی ہے بھائی پلاٹس کی، اور بہت بڑے پلاٹس ہیں، بہت بڑے پریشیس آپ کہیں یہ پلاٹس ہیں، ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اعتماد انٹرنیشنل کی جانب سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ شوال امین۔ جیسے میں نے بتایا کہ اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جو کہ آپ کہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے اعتبار سے اور باقی چیزوں کے اعتبار سے ایکسپینسو سٹیز کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال کے اندر اس ٹائم کے اندر اگر ریئل اسٹیٹ وہ ایک بوسٹ اس کو ملا ہو، یا ریئل اسٹیٹ فلکچویٹ کر رہا ہو، نیچے ہو اوپر ہو، کہیں بھی ہو بھائی، اسلام آباد میں جو نیلامی ہوتی ہے پلاٹس کی، یا پھر جو پلاٹس کو جو مین لوکیشنز میں پلاٹس ہیں جیسے کمرشل پلاٹس ہیں بلیو ایریا کے، وہاں پہ جو فروخت ہوتی ہے تو وہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ انتہائی مہنگے ریٹس پر ہوتی ہے، اربوں میں وہ پلاٹس ہوتے ہیں۔ اب ایسا انپریڈکٹیبل سا شہر ہے، انپریڈکٹیبل تو نہیں ہے لیکن ایسا ہے کہ ایک لوکیشن کی ایک قیمت ہے، دوسری لوکیشن کی الگ قیمت ہے۔ اگر آپ بلیو ایریا رہیں تو بلیو ایریا میں اربوں روپے کا پلاٹ ہے، اگر آپ تھوڑا سا بلیو ایریا سے 15-20 منٹ جائیں تو آپ کو جو ہے لاکھوں روپے میں پلاٹ ملتے ہیں۔ پھر آپ اگر دوسری طرف آئیں اسلام آباد سے تقریباً 20-25 منٹ کی مسافت پر تو آپ کو پلاٹس ملتے ہیں تقریباً، آپ کو میں کہوں گا کہ 40-50 لاکھ کے بھی پلاٹس آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک عجیب سی مارکیٹ کی سچویشن ہے۔ عجیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیٹیگرائز اس طرح ہوا ہے اسلام آباد کہ یا تو انتہائی ایکسپینسو ہے، یا تو آپ کو خود سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے ایک ایریا کہ اس ایریا کے اندر اسپیسیفک رہتے ہوئے آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے، آبادی بڑھے گی، پروفٹ گین ہوگا، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اسلام آباد کی مارکیٹ کے اندر۔ لیکن ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ سی ڈی اے کی جانب سے، آپ ان کی ویب سائٹ پر بھی جا کے چیک اب کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی نیلامی ہے پلاٹس کی وہ کی ہے۔ اب وہ پلاٹس تھے جو کہ کافی زیادہ اس نوعیت کے پلاٹس تھے کہ وہاں پر انویسٹرز کی ایک ڈیمانڈ جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، ہر کوئی اس پلاٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، ایک نظر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر سوسائٹیز کے اندر کچھ ایک 4-5 پلاٹس ہوتے ہیں جن پہ لوگوں کی نظر ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پلاٹس پریمیم لوکیشن کے اندر بھی ہیں، ان کو ہر جگہ سے ایکسیس بھی ہے، یہ سوسائٹی کی اچھی لوکیشن میں بھی موجود ہیں، اس طرح تو وہ پلاٹس ہمیشہ پریمیم کنسیڈر ہوتے ہیں، اس پہ بزنس بھی ہوتا ہے، اس کو آگے لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اس کو اچھے پلاٹس کنسیڈر ہوتے ہیں وہ۔ تو اسی طرح اسلام آباد شہر کے اندر کوئی پلاٹس کی نیلامی ہوئی ہے، اور نیلامی کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک مثال میں صرف پلاٹ کی آپ کے سامنے دوں گا۔ یہ 17، 18، 19، 20 اکتوبر کو یہ نیلامی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں I8 مرکز کی اگر بات کروں، اس کے اندر پلاٹ نمبر 53D 1 ارب 9 کروڑ روپے کے اندر نیلام ہو چکا ہے۔ 1 ارب 9 کروڑ روپے کے اندر I8 کے اندر۔ آج سے آپ 10 سال پہلے جائیں، I8 کا موازنہ کریں کہ وہاں پہ ریٹس کیا تھے، آج کیا ہے۔ نیلامی کے اندر ہی I8 مرکز کے اندر ہی موجود 666 مربع گز کا پلاٹ 53F پلاٹ کا میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں، یہ 53F پلاٹ ہے، اور اس کا جو ہے 1 ارب 42 لاکھ روپے اس کے اندر یہ نیلام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر مزید بات کریں تو اس کے اندر E11 کی بات کریں تو ناردرن اسٹرپ کے پلاٹس اس کے اندر وہ بھی نیلام ہوئے ہیں۔ پھر جو ہے مختلف اس کے اندر پارک انکلیو بھی موجود ہے، اور کافی زیادہ کچھ سوسائٹیز بھی موجود ہیں اور کچھ سیکٹرز بھی موجود ہیں۔ یہ 2 مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے دیں کہ بھائی یہ جو پلاٹس ہیں نا، یہ 1 ارب 42 کروڑ روپے، 1 ارب 9 کروڑ روپے، یہ ان قیمتوں کے اندر یہ ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے سال پہلے ایک ویڈیو آپ کے سامنے ہم لائے تھے، بلیو ایریا کا پلاٹ تھا جس کو چودھری عبد المجید صاحب نے خریدا تھا، اور وہ 8 سمتنگ ارب روپے کا وہ پلاٹ تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ کمرشل پلاٹس کی ڈیمانڈ کتنی زیادہ ہے۔ یہ ایک سچویشن جو ہے یہ بنی ہوئی ہے۔ اب یہ ویڈیو کا مقصد یہ ہے، ایک تو آپ کو آگاہ کرنا تھا اس نیلامی کے بارے میں، دوسرا یہ کہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہی ہے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی کچھ چل نہیں رہا، کچھ فروخت نہیں ہو رہی، کوئی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ چل نہیں رہی۔ ڈالر ریٹ آپ کے سامنے مہینہ پہلے کیا تھا، آپ دیکھیں گزشتہ 25 روز کے اندر ڈالر کتنا کم ہوا ہے۔ آپ مہینہ کہہ لیں، مہینے سے تھوڑا زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے اندر ڈالر ریٹ کتنا کم ہوا ہے۔
300 306 310 300 یہ ٹچ کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد جب آہستہ آہستہ کم ہوا تو آج ڈالر جو ہے آج کی ڈیٹ کی اگر میں بات کروں تو آج وہ کھڑا ہوا ہے 278 روپے پہ. اب آپ خود دیکھیں 278 پہ وہ ٹریڈ کر رہا ہے اوپن مارکیٹ کے اندر آج کی ڈیٹ کے اندر. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ایک خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے. وجوہات جو بھی بنی لیکن آپ کو جو ہے ڈالر ریٹ کم ہونے کو ملا. 100 انڈیکس میں اضافہ ہو رہا ہے، 100 انڈیکس میں اسٹاک مارکیٹ کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اتنی تیزی دیکھی گئی ہے کہ 5000 کی جو حد ہے، جو ایک عبوری ایک حد ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس 2015 سے ابھی تک اس کو ٹچ نہیں کیا گیا تھا. آج وہ حد جو ہے، جو کہ وہ 5000 کی حد ہے، اس کو وہ عبور کر چکا ہے. جو اسٹاک مارکیٹ کے پوائنٹس ہیں وہ اس حد کو عبور کر چکے ہیں. جب یہ حد عبور ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے جو ملک ہے اس کے اندر بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. ٹریڈ کر رہے ہیں لوگ، اس کو آپ بارٹر ٹریڈ بھی سمجھ لیں، اس کو آپ خرید و فروخت سمجھ لیں، اس کو آپ آمد و رفت سمجھ لیں، اس کو آپ اگر آسان الفاظ میں کہوں آمد و رفت مطلب آپ ٹرانسپورٹ کا کام ہو جاتا ہے. آپ کی جو خرید و فروخت ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، چھوٹے لیول پہ ہو بڑے لیول پہ ہو. جو کہ حوالہ ہنڈی کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں، جو کہ ڈالر سمگلنگ کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ آپ کی بجلی چوری اس کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں. اور آپ کی مزید یہ ہوا ہے کہ جو غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے تھے ان کو جو ہے ملک بدر کر دیا گیا ہے. اب ملک بدر وہ اب ڈیڈ لائن تو ان کو مل گئی ہے، اب 10 روز باقی رہ گئے ہیں. اب بھائی انہوں نے جو ہے وہ ہو جانا ہے ملک بدر. اب یہ کہ یہ بہت ہی لائٹر نوٹ پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ایسے نہ ہو کہ وہ زبردستی نکالا جا رہا ہے. لیگل از لیگل اینڈ انلیگل از انلیگل. بڑا ٹنگ ٹوسٹر ہے لیکن لیگل از لیگل اینڈ انلیگل از انلیگل. آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے اس ٹرم کو. جو قانونی ہے وہ قانونی رہے گا. اگر کوئی بھی شخص کسی اور ملک کے اندر اس طرح بغیر نیشنلٹی کے رہے اور وہ پکڑا جائے تو اس کو مہلت نہیں دی جاتی، باقی ملکوں سے دھکے مار کے نکالا جاتا ہے. ٹو بی آنیسٹ پاکستان میں ہے تو پھر بھی ٹائم دے رہے ہیں. یہاں پہ افغانی ہمارے بھائی ہیں، بالکل آرام سے جو ہے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. لائٹ کیوں بند ہو گئی ہے خیر، لیکن آرام سے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور چیزیں چل رہی ہیں، بزنس بڑا اچھا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اب یہ چیز ہے کہ بزنس کی اوور آل میں بات کر رہا تھا کہ بزنس جو ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بزنس چلے گا تو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کو بوسٹ ملے گا ہی ملے گا. تو یہ جو نیلامی ہوئی ہے، یہ جو ایکٹیویٹیز آپ کو دکھ رہی ہیں، یہ اس کا ثبوت ہے. تو آپ انویسٹ کریں، ریئل اسٹیٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوور آل یہ ویڈیو اسی بارے میں تھی کہ آپ کو آگاہی دی جائے کہ بھائی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. ابھی یہ ہے کہ جو نئی کچھ پروجیکٹس اعتماد انٹرنیشنل لانچ کر رہا ہے، انشاءاللہ اس کو آپ چھوٹے چھوٹے آپ ٹیزرز وغیرہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ چیزیں آپ کو بہت جلدی ریویل ہوں گی. اسکائی لائٹ 109، اسکائی لائٹ 63 ماشاءاللہ بڑا زبردست رسپانس آیا ہے. 63-80% جو ہے وہ ہو چکا ہے سولڈ آؤٹ. کتنی بڑی بات ہے. اور اسکائی لائٹ 109 تو آپ کے سامنے ہے. تو کتنی زبردست ایک مختلف مثالیں ملتی ہیں. اعتماد انٹرنیشنل آپ کے لیے لاتا ہے. اب ایک نیا پروجیکٹ انشاءاللہ آ رہا ہے. آپ لوگوں کا جن کا انتظار تھا، جو سوال کر رہے تھے، ان کو سارے جوابات مل جائیں گے انشاءاللہ. جلدی ریویل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.